اور اس کا پس منظر اسباب یہ بھی بتائے، اور آپ نے ماشاءاللہ بیت رضوان یہ بھی تفصیل سے بتایا۔ تو آخر میں ہم جو اینڈ پہ سبق ہے اس کے لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فتح مکہ کے نتائج کے بعد جو آج کی امت ہے اس کے لیے کیا سبق ہے؟ بے شک جی، ہر پہلو اس کا سبق ہی ہے۔ حضور کی تو جو زندگی ہے اس کو اللہ نے کامل اور اکمل نمونہ کہا ہے۔ جی بے شک۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اکیلا فتح مکہ نہیں ہے، پوری زندگی حضور کی، مکی بھی مدنی بھی، جی جی یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ دیکھو نا، ہر نبی کو اللہ نے پیدا کیا، جی جی لیکن کسی کی زندگی کو کامل اکمل نہیں کہا۔ بالکل۔ یہاں میں اگر ایک بات کرتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، جی جی صاحب کتاب ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے، جی جی صاحب شریعت ہیں، جی جی لیکن ان کی زندگی کامل نہیں۔ مثلا آپ کسی عیسائی سے پوچھیں، جی اس کو پوچھیں کہ آپ شادی کرتے ہو، وہ کہتا ہے میرے تو بچے ہیں بھائی۔ جی۔ ہم اس سے سوال کریں گے آپ کیسے کرتے ہو، آپ کے نبی نے تو کی نہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی تو نہیں، جی بالکل۔ لہٰذا اس کو یہ سنت دیکھنے کے لیے ہمارے حضور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ واہ۔ زندگی ہے، عیسیٰ علیہ شان بالکل برحق ہے، لیکن کامل نہیں۔ جی جی۔ کامل اور اکمل نمونہ ہے تو میرے آقا کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا صرف نقطہ فتح، آپ نے بیان جی کیا، بھائی صاحب، ماشاءاللہ۔ فتح مکہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے ہم اسی کے ریلیٹ بات کرتے ہیں جی جی کہ اس میں جو ہمیں سبق سب سے پہلے ملتا ہے نا، جی وہ یہ ہے کہ طاقت بھی ہو بندے کے پاس، قوت بھی ہو، جی جی۔ اور پھر بھی وہ کچھ نہ کہے، اللہ اکبر، سارے اختیار بھی ہوں۔ سب کچھ ہے۔ جی 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 اور آگے جو اپنا معارضین ہیں، سامنے والے مقابلے میں، وہ بھی جو ہے نا دل شکستہ ہو چکے ہیں، جی جی تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی، اختیار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا ہے نا کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، جی جی کہ جتنا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اتنا اس کے ساتھ کر سکتے ہو جی جی اس کی، لیکن اسی کا اگلا حصہ ہے، اس کے بعد جو فرمایا فمن عافا وَأَصْلَحَ، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے، جی جی یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس لیے مخلوق کو فرمایا اتنی جلدی معاف کرو جتنی جلدی معافی تم اللہ سے چاہتے ہو، جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمی کہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، پہلا تو یہ اب ہمارا کیا معاشرے کا، یہاں ضرب پہ بات کرنے لگا ہوں تھوڑا سا، کہ ہمارا کوئی مزاج کے خلاف ہو جائے نا، تو سب سے پہلے جو بات ہوتی نا کہ بھئی آپ کا اور ہمارا مرنا بھی ختم، جینا بھی ختم، جی بالکل۔ سکے سکے بھائی، سکے سکے اور پھر فوتگیوں پہ آ کے ملتے ہیں، نہ آنے کا فائدہ نہ منہ دیکھنے کا فائدہ۔ وہاں یہ آواز بلند کی جاتی ہے بھائی کسی نے اگر کوئی مطلب کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہو تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، بھائی اس وقت معافی کا کیا فائدہ؟ حیاتی میں کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، دیکھنا پھر عرش والا رب تمہیں کتنا نوازتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ویسے واصف صاحب کی بات ہے، آپ بھی صاحب ذوق ہے، ان کے ساتھ ریلیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں درویشی کا جب پوچھا گیا کہ درویشی کیا ہے، فرمایا قیمتی ہو کے دستیاب ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ توجہ نہیں فرمایا، بندہ قیمتی ہے، قیمتی ہو کے، حالانکہ قیمتی چیز دستیاب نہیں ہے، آپ مزہ لیں پھر اس کو، قیمتی دستیاب نہیں ہوتی بھائی، سب قیمتی چیز نایاب ہوتی ہے بہت مشکل سے، فرمایا درویشی اسی کو کہتے ہیں، قیمتی ہو کے دستیاب ہو جانا، حال کال ہی نہیں بنایا اور دستیاب ہو گیا، کہتے ہیں آگے، بس یہی چیز ہے۔ ہمیں تو یقین کرے یہ چیز لی پھرتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کو تھوڑا سا حال کال بناؤ، یہ اس طرح کرو، ہم نے کہا یہ بات درویش نے صحیح کہی، قیمتی ہو کے دستیاب ہو جانا۔ اب دیکھو سرکار سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں؟ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس قصے مختصر میں ایک ہی ذات خدا کے بعد آتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ لیکن سرکار کس شان سے، دیکھیں مکہ فتح کی ہے، توجہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ مکہ فتح مکہ ہوا ہے، یہاں ایک علاقہ فتح ہوتا ہے وہ بھی داندلی سے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ داندلی سے ہوتا ہے، اور دعائی اپنا اتنا کہ لوگ ڈھول باجے اور میں کہتا ہوں لاکھوں کی آتش بازی ہو جاتی، ہوا داندلی سے، جی جی لیکن جشن کا یہ سما ہے، ادھر مکہ ہوا ہے، کوئی داندلی نہیں، کوئی ووٹ جو نابن جعلی نہیں ہوا کاسٹ، بلکہ بلا مقابلہ ہی، بلا مقابلہ آیا ہی نہیں سامنے، آئے کون آئے سامنے، کس نے آنا تھا؟ تو سرکار نے مکہ فتح کیا، اور داخل ہونے کا انداز کیا ہے، اس صدا پہ قربان جائیں، حضور قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے،
جی جی. اور راوی لکھتے ہیں کہ اس کی جو کوہان ابری ہوتی ہے نا جی جی. اونٹ کی، تو سرکار کا سر مبارک امام شریف اس کے ساتھ لگا ہوا، ایسے داخل ہو رہے ہیں حرم میں، گویا کہ حضور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ داندریوں والوں کا دیکھو نظام، ٹھیک ہے نا، یہ فرعون بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں فرعون کے واقعات پڑھ کے تو یہاں تھانے کچہریوں کے ذکر لگانے چاہیے. یہاں چھوٹے چھوٹے فرعون بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہاں مطالعہ کر رہے ہیں اور یہاں مشاہدہ کر لیں. اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احباب ہیں جن کو اللہ رسول نے یہ ذوق عطا کیا ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق سلسلہ اپنا کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ. تو حضور کا یہ عالم ہے کہ حضور عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں، عاجزی سے داخل، عاجزی کا پہلو یہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے حضور نے فرمایا من تواضع للہ بر رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے مالک اس کے نام کو اتنا ہی اونچا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا ہی اونچا کرتا ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کس کا نام اونچا ہے؟ لیکن حضور نے وہاں عاجزی کو پسند کیا. اس طرح حضور داخل ہو رہے ہیں جی، مکے میں داخل ہوئے، اچھا امان مل گئی، سارا ہو گیا. تو اب حضور گئے کہاں؟ اب اس کے پہلو نوٹ کرتے جائیں اور سبق لیتے جائیں. جی جی بالکل. عفو درگزر، پیچھے سب کچھ چھوڑ دیا، اب جو کسی نے کیا ہے چھوڑ. جب حضور نے چھوڑ دیا، محمد عربی نے چھوڑ دیا، تو محمدیوں نے بھی چھوڑ دیا. یہ کوئی اور ہیں جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، محمدیوں نے تو وہی چیز فالو کرنی جو حضور نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا حضور کہاں گئے؟ ٹھہراؤ کہاں ہوا؟ کوئی وائٹ ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جہاں حضور کا جو ہے نا تواضع وہاں کی جائے گی اور استقبال نہیں. حضور گئے ہیں اپنے چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر، مولا علی شیر خدا کی سکی ہمشیرہ. جی جی ماشاءاللہ. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ سکی بہن تو حضور کی نہیں تھی. حضور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور آمنہ سلام اللہ علیہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہ بھائی ہے حضور کا کوئی اور نہ بہن، حضور اکلوتے تھے. لیکن یہ چچا زاد ہمشیرہ تھی. حضور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، ہمشیرہ کے گھر گئے. گویا حضور نے یہ بھی پیغام دیا. اب ہم نے کیا بات بنائی ہے پنجابی میں، ہمارے یہ لوگ مطلب بات کی مثالیں بنا کہتے ہیں جی کہ سوہریاں گھر جوائی کتا تے بھین گھر بھائی کتا، یعنی یہ بھائی نو یہ سلسلہ اس طرح کر دینے. اب ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بات کہاں جاتی ہے. حضور میں کہتا ہوں چچا زاد ہمشیرہ کے پاس جا رہے ہیں، اگر سکی ہوتی تو پھر اس کا کیا آنر ہوتا. اچھا گئے حضور سرکار اور پوچھا اپنا ہمشیرہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب ہے؟ عرض کی آقا توجہ، آقا خشک ٹکڑا ہے روٹی کا 3 دن کا، وہ بھی آدھا سا ہے، اور کچھ سرکہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، فرمایا لے آؤ. اور ساتھ حضور نے ایک ورڈ ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، فاقہ نہیں آ سکتا. یہاں فاسٹ فوڈ کھا کے بھی لوگ نشکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سرور عالم کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، ٹھیک ہے نا. تو اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک سن سارے جہان دے سرکار، ٹھیک ہے نا، لیکن غذا حضور دی سادہ سی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. عفو درگزر، جی جی برداشت کرنا. دیکھیں میں کل شاید میرے نمازی حضرات بھی دیکھ رہے ہوں اور ان کے لیے ریپیٹ ہے، میں درس میں بات کر رہا تھا کہ مومن کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن 5 جو بڑی نشانیاں نا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ حوصلہ ہے، ٹالرنس، بردباری. ہاں جو بندہ اپنا لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہے نا کہ میرے اندر یہ ایمان کا سلسلہ ہے، وہ دیکھے گا اس کے اندر حوصلہ کتنا ہے، برداشت. اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے، جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے. یہ علم کا سمجھو صدقہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اگر ہو علم تو. تو اب مومن کی بات کر رہا تھا کہ جو بڑی نشانی ہے نا اس میں ٹاپ وہ ہے حوصلہ، اس میں حوصلہ ہوتا ہے. اس لیے کلندر لاہوری علامہ اقبال اپنی کلیات میں جس پرندے کا زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں نا وہ یہی ہے شاہین، عقاب، باز. وہ کیوں؟ اس میں حوصلہ ہے. یہ جب اڑتا ہے نا، اڑتا ہے تو یہ کوے وغیرہ دوسری چیلیں وغیرہ جو ہے نا، اب یہ کیا کرتی ہیں، یہ اس سے جیلس ہوتی ہیں اتنی پرواز سے. اب کیا کرتی ہیں، یہ اوپر بیٹھ جائے گا کوا، اوپر بیٹھ کے وہ چونٹ سے جناب وہ ٹھونکے مارنا شروع کرے گا. اب وہ منہ موڑ کے تو اس کو جواب نہیں دے سکتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی پرواز کو بڑھاتا ہے.
لے جاتا ہے اس کو بادلوں میں. جب یہ حضرت وہاں جاتے ہیں کالا کوا صاحب تو پھر ان کی پرواز تو ختم. یہ پھر اوندے مور جو ہے نا وہ نیچے گرتے ہیں. اس لیے فرمایا مومن پر جب تان و تشنی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی پرواز کو بڑھا دے. یعنی ایک نماز پڑھی ہے تو کسی نے آپ کو کیا کہہ دیا کہ یہ مسیطڑ ہو گیا, یہ مولوی ہو گیا, آپ دوسری بھی شروع کرو. چاہے جائے کہ آپ اس کی بات سن کے آپ جمعہ بھی چھوڑ دو. یہ نہیں, مومن اپنی پرواز کو بڑھائے گا. اسی لیے مولا حسین کا حوصلہ دیکھو, ہر لاشے کو اٹھا کے لے. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ اس میں حوصلہ ہوتا ہے. اس لیے اقبال کہتا ہے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. اللہ کو کہتا ہے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں, انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ منظر دیکھ رہا تھا اقبال, اس نے کہا یا اللہ یہ تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا, 72 لاشیں اٹھا کے لانا ہے, ایسا نہیں ہے, یہ حوصلے والوں کی بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حوصلہ کجا عام مومن میں حوصلہ ہے تو کجا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا حوصلے کا کیا. پتھر مارنے والوں کو, یہاں جملہ اگر کہتا جاؤں, جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعا دے دی ہے, میلاد منانے والوں کو کیا دے گا. پتھر مارنے والوں کو حضور بدلے میں دعا دے رہے ہیں. اور جو ان کا جشن مناتے ہیں, جو ان کی نعتیں پڑھتے ہیں, جو ان کا قصیدے گاتے ہیں, حضور ان کو کتنی نوازیں. ٹھیک ہے, تو عفو درگزر, سادگی, عاجزی, اور پھر صلہ رحمی, یعنی آپس میں خاندانی حوالے سے جو ہے نا بہن بھائی کا تھا. اور راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے اتنی سیر, اتنی مزے سے وہ خشک ٹکڑا اور سرکے کے ساتھ ملا کے حضور نے وہ کھایا کہ سرکار ساتھ فرد بھی محسوس کر رہے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بہنوں کے پاس جا کر. اچھا یہاں ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب دیکھیں میں جب بہن کے گھر جاتا ہوں میں نے تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. یہ اپنا پرہیزگاری بتا رہے ہوتے ہیں, اور حصے کی جو اس کے حصے میں جو 2 کنال 4 کنال آ رہی تھی وہ دبائی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے, پی نہیں رہا تو پانی نہیں پی رہا, اور حصہ اس کا سارا جناب دبایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہے اصلاح, یہ ایمان کامل نہیں ہے. ایمان یہی ہے کہ آپ پانی بھی پیو لیکن اس کو حصہ بھی دو. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اتنی پرہیزگاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہانی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, وہاں ٹھہراؤ ہوا, اور اس طرح کر کے آگے چل کے پھر شانے فرمایا اینا بلال, اس کے بغیر تو فردا مکہ مکمل نہیں نا. بلال کہاں ہے؟ عرض کی آقا حاضر. فرمایا آپ یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ. یہاں ایک سوال ہے, یا رسول اللہ میں نے کیا کرنا ہے, ظہر کا وقت ہے, یہ ظہر کے وقت کی بات ہے, یعنی پورا جب کہتے ہیں نا کہ چٹا دن چڑھیا ہوئے, ٹھیک ہے نا, ظہر کے وقت بالکل عیاں سورج ہوتا ہے. اور حضور دیکھو مکے والوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی غلام کی شان. فرمایا بلال آؤ. بلال آ گئے. عرض کی آقا حکم. فرمایا اوپر چڑھ. آقا چڑھ کے کیا؟ فرمایا اذان پڑھ. اذان پڑھ. اچھا یہاں حضور نے حضرت بلال کو کیوں حکم دیا؟ ابو بکر پاک کو اذان نہیں آتی تھی, عمر فاروق کو نہیں آتی تھی, مولا علی پاک کو باب العلم ہے, اخی رسول ہیں, اذانیں تو ان کو بھی آتی تھی. بلال سے پڑھوانے کا مقصد کیا ہے ان کے ہوتے ہوئے؟ حالانکہ ہوتا تو یہ نا کہ بھائی صاحب جب کوئی شان والا بندہ موجود ہو تو دوسرا امامت نہیں کر سکتا, اس کے مطلب جو کہ اس کا رینک نہیں ہے. لیکن یہاں حضور حضرت بلال کی عظمت کیوں واضح کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ, کیونکہ یہی کعبہ ہے جس کی گلیوں میں تجھے پھرایا گیا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, یہی جو ہے نا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا, اور آج میں تجھے کعبے کی چھت پر چڑھا کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب غلام کی یہ شان ہے تو اس کے سردار کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. اس لیے حضور نے چڑھایا بلال کو, اور پھر وہ بھی آگے مکالمہ ہے ذوق کا بھی, عقیدت کا بھی, کہ عرض کی آقا وہاں مدینے میں تھا تو منہ ادھر ہی تھا کعبے کی طرف. ٹھیک ہے نا, ادھر بھی اگر اذانیں پڑھتے تو منہ طرف تو کعبہ ہی کرنا تھا, اب نیچے منہ کر کے تو نہیں میں پڑھ سکتا. تو آقا کون سی سمت ہے جہاں منہ کر کے میں اذان پڑھوں؟ تو فرمایا بلال اتنا تو تجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کعبے کا کعبہ بنایا ہوا ہے, آج اپنا چہرہ میری طرف کر لے. حضور کی طرف چہرہ کر کے حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ. حضرت بلال سے اذان پڑھائی, بت توڑے, 360 کو پاک کیا. کعبے نے بھی یہ بت توڑنے کی سعادت کسے ملی صحابہ میں سے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ سر فہرست ہیں, بت شکن ہیں. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی توڑو بت, بت توڑے سارے. اور کعبے نے بھی نعرہ لگایا الآن طہرت من انجاس المشرکین وارجاس الجاہلیہ, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے پاک کرنے والا نبی بھی آ گیا ہے, علی بھی آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں.
یہاں ولادت کے حوالے سے لوگ بڑا ضد کرتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت جو ہے کعبہ شریف میں، علی کی ولادت رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کی ولادت کعبے میں نہ بھی ہو، علی کی شان کو کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ پاک ہونے میں علی کا محتاج ہے، علی پاک ہونے میں کعبے کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں کعبہ پاک ہونے میں علی کا محتاج ہے لیکن علی پاک ہونے میں کعبے کا محتاج نہیں۔ علی کی تو شان پھر ولا الولا ہے۔ حضور نے فرمایا قلب المؤمن افضل من الکعبۃ، ساری کائنات میں اگر کوئی افضل چیز ہے فرمایا اللہ کا کعبہ ہے، لیکن کعبے سے بھی افضل چیز ہے تو فرمایا مومن کا دل ہے۔ جب عام مومن بندے کا دل، توجہ، جب عام مومن بندے کا دل کعبے سے افضل ہے تو جو کل ایمان ہو، اللہ اکبر، جو کل ایمان ہو، نعت کے قرآن ہو، تو پھر اس کی عظمت شان۔ اس لیے بھائی صاحب یہ کوئی فضیلت نہیں ہمارے نزدیک کہ مولا علی اس میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں تو یہ کعبے کے لیے بات ہو سکتی ہے، مولا علی کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ کعبے کو شرف ملا کہ وہاں مولا علی آئے، اور اس میں بھی یہی نقطہ ہے کہ اس علی ظاہر آنا ہی اس نے، وہیں آنا ہی اس نے تھا جس نے اس کو صاف کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اشارہ تھا۔ تو مولا علی سے وہ توڑوائے، باہر نکالے، اور پھر یہ قرآن کی آیت آئی، کل حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا حبیب فرماؤ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سارا پاش پاش کر دیا اور یہ مکہ سارا حضور فتح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بہت مزہ آیا، یقیناً ہمیں تو بڑا مزہ آیا اور آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پر ایک امید کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ، ایک دعا کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہاں پر کہیں گی ہر بات آپ کے دل تک پہنچے۔ تو یقیناً جو ہمیں سنتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری ہمیں سنتے ہیں، وہ جیسے ہی ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے تو ہمیں کالیں کر کے بتاتے ہیں جی آج مفتی صاحب آئے ہیں، آج فلاں آیا تھا، بڑا مزہ آیا۔ تو یقیناً ان میں غلام مرتضیٰ نعیمی، الاشرفی القادری صاحب اور شیخ شراز صاحب، یہ احباب جو ہمارا روزانہ ڈیلی بیس پہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور بھی بڑے بھائی ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں اور بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں، تو ہم بھی یہاں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ٹائم نکال کر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پروگرام دیکھنے سے ہماری زندگی میں بڑی بہتری آئی ہے۔ بہت سے ایسے سوال ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے تھے، وہ اب پہنچتے ہیں، ان کے جوابات ہم سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جو موضوع دیتے ہیں نا، وہ بہت کم ٹرانسمیشن میں موضوع دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع تھا جذبہ جہاد، اور اس کے ریلیٹیو بہت سے ایسے موضوع ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں لیکن ایسے موضوع نہیں ملتے، تو آپ کے ذریعے، آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے، آپ کے مہمانوں کے ذریعے یہ موضوع ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈیلی بیس پہ وقت نکال کے تو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، جن میں عامر صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، فیصل صاحب، اور بھی بڑے احباب ہیں۔ یہ تو بالخصوص وہ ہے نا جو ہمیں کال کر کے، ملک عمر صاحب یہ بھی ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ جی آج بڑا مزہ آیا، اور مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اور بہت سی دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ان میں یقیناً سر حبیب ربانی صاحب بھی ہیں، اور بھی بڑے احباب ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ایک ایک کا نام لوں تو وقت بہت کم ہے، لیکن یہی کہوں گا کہ میں ان کے لیے بڑی دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ نا پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے نا وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہاں پر کہیں گی ہر بات آپ کے دل تک پہنچے، تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر ہم اگلے دن کے لیے تیاری کرتے ہیں اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ مہمان سے سوال کرتے ہیں۔ تو ناظرین ایسے ہی ہمیں پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہیے گا تاکہ ہم نئے سے نئے موضوع آپ تک پہنچائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع فتح مکہ، جن میں ہمارے درمیان مفتی صاحب، مفتی محسن رضا اختر القادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علی موان صاحب نعت خواں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عامر رضا گردیزی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہوا، کل ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ میں پھر سے اپنی پوری ٹیم، جن میں ماجد سلیم موویز والے، عدیل سیفی ساؤنڈ سانگلیل والے، خرم شہزاد کے ایس ٹی ڈیکوریشن والے، عبد الرحمن جانی ڈیکوریشن والے، اور ہمارے ساتھ جو تعاون کیے ہوئے ہیں حاجی فرما میکر اور طارق محمود صاحب
اور جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔